الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ، تا حشر اس پہ رحمت پروردگار ہو، پیدا کیے ہیں جس نے فدایان مصطفیٰ۔ اور اس مدرسے کے جذبہ عزت شرشت سے پہنچا ہے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ، اور گونجے گا چار کھوٹ نانوتوی کا نام، گونجے گا چار کھوٹ نانوتوی کا نام، باٹا ہے جس نے باد عرفان مصطفیٰ۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں اور استاد الاساتذہ حضرت قاری صاحب اور دیگر محلے کے جو بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات اپنا وقت نکال کر آئے اس مدرسے میں، انشاءاللہ آپ کا یہ وقت آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے آج علماء دیوبند کی تاریخ پیش کروں۔ علماء دیوبند کی تاریخ کیا ہے؟ یہ بڑا عجیب موضوع ہے میرے دوستو۔ بر صغیر ہندوستان اور پاکستان میں جتنا کام دیوبند کے علماء نے کیا، اتنا کام نہ کسی نے پہلے کیا ہے اور نہ بعد میں کوئی کر سکے گا انشاءاللہ۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہندوستان میں جب سے انگریز آیا، دو طبقے ہندوستان میں برسر پیکار رہے۔ ایک طبقہ وہ تھا کہ جس نے انگریز کے سامنے گردنیں جھکائیں، انگریز سے معافیاں مانگی، انگریز سے جاگیریں حاصل کی، انگریز سے دولتیں حاصل کی۔ ایک طبقہ وہ تھا کہ جس نے سلطان ٹیپو جیسے انسان سے غداری کی۔ ایک طبقہ وہ تھا کہ جس نے نواب سراج الدولہ کی گردن کٹا کر 750 مربع زمین انگریز سے الاٹ کرائی۔ ایک طبقہ وہ تھا کہ جس نے بالا کوٹ کے پہاڑوں پر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے غداری کر کے اس نواسہ رسول کو، اس شاہ اسماعیل شہید کو، اس خانوادہ رسالت کو اور اس پیغمبر کے خاندان سے تعلق رکھنے والے اس مجاہد اسلام کو بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر شہید کرا دیا۔ میرے دوستو، ایک طبقہ وہ تھا اور دوسری طرف ایک وہ طبقہ تھا کہ جو شاہ ولی اللہ کے نام کا وارث تھا، جو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے فتوے کا علمبردار تھا، کہ جس فتوے نے بر صغیر میں مالٹا اور کالا پانی اور اسکندریہ کے ساحل پہ اور جیلوں کو آباد کر کے پھانسیوں کے تختے پر چڑھ کر ساری زندگی انگریز سے ٹکرا گیا، بچوں کو یتیم کرا گیا اور بیویوں کو بیوہ کرا گیا۔ وہ طبقہ کٹ تو گیا لیکن نہ انگریز کے سامنے گردن جھکائی اور نہ دنیا کے کسی اور باطل کے سامنے گردن جھکائی۔ میرے دوستو، وہ طبقہ دیوبند کے علماء کا طبقہ تھا۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیوبند کا مدرسہ تو کافی عرصے بعد بنا، تو جب سے دیوبند کا مدرسہ بنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیوبند کا مدرسہ جب سے قائم ہوا اس وقت سے دیوبندی بنے، اور اس سے پہلے دیوبندیوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ بعض مولوی یوں کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد نے دیوبند کا مدرسہ بنایا، لیکن مدرسہ بنانے سے پہلے وہ عالم تھے، وہ دین کے فاضل تھے، وہ اسلام کے علمبردار تھے، وہ دین کے مجاہد تھے۔ اس دیوبند کا مدرسہ بنانے سے پہلے انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ ٹھیک ہے، علماء دیوبند کے مدرسے سے پڑھے ہیں، لیکن یہ علم جو دیوبند کے مدرسے سے پھیلا، یہ جو پوری دنیا میں پہنچا، یہ دیوبند کی زمین ہی سے نہیں بلکہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے سینے سے پھوٹا۔ اور قاسم نانوتوی کون ہے کہ جس نے یہ علم قرآن و حدیث کا حاصل کیا؟ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے علم حاصل کیا شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ سے۔ شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ نے
علم حاصل کیا شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبد العزیز سے، شاہ عبد العزیز نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، شیخ ابو طاہر مدنی نے علم حاصل کیا محمد بن احمد سے، علامہ محمد بن احمد نے حافظ حسام الدین سے، حافظ حسام الدین نے شیخ ربیع ابن سبیع سے، ربیع ابن سبیع نے دو واسطوں سے امام عینی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے، امام عینی ترمذی نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حضرت حماد سے، حضرت حماد نے عبداللہ ابن مبارک سے، عبداللہ ابن مبارک نے امام ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ نے انس ابن مالک سے، انس ابن مالک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے دوستو، قاسم نانوتوی یہ علم دنیا میں پھیلاتا ہے، اس علم کا شجرہ قاسم نانوتوی سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ میرے دوستو، یہ کہنا کہ چلو علم تو تم نے اس طرح حاصل کیا کہ علم کا سلسلہ نسب رسول اللہ تک پہنچتا ہے، لیکن ولایت تو ہمارے پاس ہے، گدیاں ہمارے پاس ہے، پیری ہمارے پاس ہے، تقدس ہمارے پاس ہے، نقش بندی ہمارے پاس ہے، سہروردی ہمارے پاس ہے، چشتی ہمارے پاس ہے، قادری ہمارے پاس ہے۔ دنیا کے اندر علماء دیوبند کو برا کہنے والوں، آؤ دیوبند کے مرکز پہ، اگر علم ملتا ہے، اگر تقدس ملتا ہے، اگر ریاضت ملتی ہے، اگر جہاد ملتا ہے، اگر تفکر ملتا ہے، اگر تقوی ملتا ہے، اگر قرآن ملتا ہے، اگر حدیث ملتی ہے، تو اسی دیوبند کی مسند پہ پیغمبر کی طریقت بھی ملتی ہے، نبی کی ولایت بھی ملتی ہے، اور نبی کی بزرگی بھی ملتی ہے، نبی کی طہارت بھی ملتی ہے اسی دیوبند کی برکت سے۔ اس لیے کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے ولایت کا سبق پایا تھا میاں جی نور محمد سے، اور میاں جی نور محمد نے شیخ عبد الباری سے، شیخ عبد الباری نے شیخ عبد الہادی سے، شیخ عبد الہادی نے شیخ عز الدین سے، شیخ عز الدین نے شیخ عبد الحق سے، شیخ عبد الحق نے شیخ عبد القدوس گنگوہی سے، شیخ عبد القدوس گنگوہی نے خواجہ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ سے، خواجہ جلال الدین نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے خواجہ علاء الدین صابر کلیری سے، خواجہ علاء الدین نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے، فرید الدین گنج شکر نے خواجہ علی ہجویری سے، اور خواجہ علی ہجویری نے خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، خواجہ قطب الدین نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے، خواجہ معین الدین چشتی نے شیخ محمد بن احمد سے، اور شیخ محمد بن احمد نے سلطان بن عمیرہ سے، سلطان بن عمیرہ نے خواجہ فضیل بن عیاض سے، فضیل بن عیاض نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی مرتضیٰ سے، حضرت علی مرتضیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ علم میں ہمارا سلسلہ رسول اللہ تک پہنچتا ہے، ولایت میں بھی ہمارا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ کائنات میں اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ اور دیوبند کا مدرسہ کب بنا، یہ باتیں ذرا سمجھیں۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کب اور کیوں رکھی گئی؟ 1601 عیسوی میں ہندوستان میں انگریز آیا تھا، تجارت کے نام سے اس نے آ کر آہستہ آہستہ پورے بر صغیر پہ غلامی کی زنجیروں میں مسلمانوں کو جکڑ لیا، اور ایک وقت آیا کہ 1739 عیسوی میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پیدا ہوئے، اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 1762 عیسوی میں ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلا فتوی جہاد جاری کیا، اور کہا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ اسی فتوی کی روشنی میں 1752 عیسوی میں سلطان ٹیپو میدان میں آتا ہے۔ سلطان ٹیپو شاہ عبد العزیز کے اسی فتوی کی بنیاد پر 1752 عیسوی میں انگریز کے خلاف تلوار اٹھا کر میسور کی لڑائیوں کے لیے مقابلے میں آتا ہے۔ سلطان ٹیپو کون تھا؟ اپنے دور کا قطب تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ سلطان ٹیپو اپنے دور کا اتنا بڑا ولی تھا کہ آپ اور میں اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کی اس قوم کو دیکھو، ان لعنتی قسم کے مورخوں کو دیکھو کہ جنہوں نے سلطان ٹیپو کی تصویر غلط طور پر کتابوں میں چھاپی ہے، وہ چاہے مورخ ہندوستان کے ہو یا پاکستان کے ہو، سلطان ٹیپو نے ساری زندگی داڑھی پہ اس طرح نہیں پھرایا، لیکن آپ نے سلطان ٹیپو کا فوٹو کتابوں میں دیکھا ہے اور اس کی داڑھی نہیں ہے، یہ سلطان ٹیپو کی تصویر نہیں ہے۔ سلطان ٹیپو نے ساری زندگی داڑھی نہیں منڈوائی، سلطان ٹیپو تہجد گزار تھا، سلطان ٹیپو اپنے دور کا قطب تھا، سلطان ٹیپو اپنے دور کا ولی تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جس دور میں سلطان ٹیپو انگریز کے مقابلے میں آیا، اس دور میں سلطان ٹیپو سے بڑا ولی ہندوستان میں نہیں تھا۔ سلطان ٹیپو نے میسور کی جامع مسجد بنائی اور اعلان کیا کہ اس جامع مسجد میں جماعت وہ آدمی کرائے جو صاحب ترتیب ہو۔ علماء جانتے ہیں کہ صاحب ترتیب وہ ہوتا ہے کہ 5 نمازیں اکٹھی جس کی قضا نہ ہوئی ہو۔ کوئی عالم جماعت کرانے کے لیے آگے نہ بڑھا اور سلطان ٹیپو خود آگے آیا اور اس نے کہا کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں آج تک میری 5 نمازیں اکٹھی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ اتنا بڑا ولی تھا سلطان ٹیپو، لیکن اس قوم کو دیکھو کہ انہوں نے اپنے کتوں کے نام پہ ٹیپو کا نام رکھا، انہوں نے تو اسی داڑھی کو علیحدہ کر دیا تاکہ لوگ سلطان ٹیپو کی داڑھی دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ علماء اور مولویوں ہی نے انگریز کا مقابلہ کیا۔ سلطان ٹیپو کے فوٹو سے داڑھی اڑا دی تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ مولوی نہیں تھا۔ مولویوں کا کیا کام ہے؟ مولویوں سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے سلطان ٹیپو کی تاریخ کو مسخ کر دیا گیا۔ اور سلطان اتنا بڑا مجاہد تھا جس کی قبر پر ظفر علی خان گیا اور ظفر علی اس کی قبر پر سرنگا پٹم کے قلعے پہ جو اس کی قبر بنی ہوئی ہے، اس سرنگا پٹم کے قلعے پر اس کی قبر پر جا کر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اے سلطان، ہند کو محرم اسرار وفا تو نے کیا، حق وفاداری مشرق ادا تو نے کیا، ہند میں آج جو جذبہ بیداری ہے یہ درے ہی شعلہ ایثار کی گلکاری ہے۔ سلطان کی قبر پر یہ عجیب مصرع تھا۔ میرے دوستو، اتنا بڑا مجاہد انسان، اس کو اس کی تاریخ کو ہندوستان کے اور پاکستان کے کئی بے ضمیر قسم کے قلم کاروں نے مسخ کر دیا۔ سلطان ٹیپو 1752 عیسوی میں انگریز کے مقابلے کے لیے اٹھا۔ میں مختصر کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ 4 لڑائیاں سلطان نے انگریز کے خلاف لڑی، لیکن سلطان ٹیپو کا سپہ سالار میر صادق تھا، اس نے 950 مربع زمین انگریز سے لینے کے بدلے میں عین لڑائی کے موقع پر سلطان ٹیپو سے غداری کی اور سلطان ٹیپو کو تن تنہا چھوڑ دیا، اور بالآخر اس سرنگا پٹم کے قلعے پر سلطان لڑتا ہوا شہید ہو گیا اور وہ میر صادق 950 مربع زمین الاٹ کرا کے چلا گیا۔ یہ جو آج آپ ہندوستان میں دیکھتے ہیں، دولتانوں نے، ٹوانوں نے اور فلانوں نے 500 مربع زمین اپنی ملکیت بنائی ہوئی ہے۔ 500 مربع زمین ان جاگیرداروں کے پاس ہے، ان گدی نشینوں کے پاس ہے۔ فلا سجادہ نشین، فلا گدی نشین 500 مربع زمین کا مالک ہے، 1000 مربع کا مالک ہے۔ یہ زمینیں کہاں سے آئی؟ یہ انگریز کے سامنے معافیا مانگنے سے آئی، انگریز کی حمایت کرنے کے بدلے میں آئی۔ ایک طرف سلطان ٹیپو کی غداری کے بدلے میں 950 مربع زمین میر صادق کو ملی، اور نواب سراج الدولہ سے غداری کرنے کے بدلے میر جعفر کو 750 مربع زمین ملی، اور اس طرح پنجاب کے 36 سجادہ نشین پیروں کو 500 مربع زمین الاٹ کرائی گئی تاکہ یہ انگریز کے ہاتھ مضبوط کرے۔ ایک طرف یہ انگریز کے ٹاؤٹ تھے، آج ہندوستان اور پاکستان میں ان کو سر کہا جاتا ہے، ان کو بہادر کہا جاتا ہے، ان کو ہندوستان کا بڑا ٹھیکیدار کہا جاتا ہے۔ ایک طرف یہ 900 مربع زمین الاٹ کرانے والوں کو تم ملک کا وفادار کہتے ہو، اور ایک طرف وہ عطا اللہ شاہ بخاری تھا کہ جس کا جنازہ کرائے کے مکان سے اٹھا اور کھدر کے کپڑوں سے اٹھا
وعطاءاللہ شاہ بخاری کیا وہ سونے کا محل نہیں بنا سکتا تھا؟ انگریز اس کے دروازے پر آتا تھا۔ سکندر مرزا نے پیغام بھیجا کہ شاہ جی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، شاہ جی آپ میرے پاس آئیں۔ شاہ جی نے جواب لکھا کہ فقیر بادشاہوں کے دروازے پہ نہیں جایا کرتے۔ وعطاءاللہ شاہ بخاری جس کو آج بھی لوگ غدار کہتے ہیں، اور میں مختصر کہتا ہوں، وقت تھوڑا ہے لیکن میں آگے چل کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیوبند کا مدرسہ کیوں بنا۔ اس کے بعد 1856 عیسوی میں ہندوستان کے تمام علماء کا اجلاس دلی میں ہوا۔ ان علماء نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا ہم انگریز کی مستقل غلامی اختیار کریں یا انگریز کا مقابلہ کر کے دنیا سے چلے جائیں یا انگریز کی اطاعت قبول کریں۔ یہ فیصلہ کرنا تھا۔ اس میٹنگ میں کون تھا؟ اس میٹنگ میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، شاہ اسماعیل شہید کے رفیق کار اور سید احمد شہید کے مرید مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ولایت علی، اور اس کے علاوہ اس میٹنگ میں مولانا مملوک علی تھے۔ ایک آدمی نے کہہ دیا کہ ہماری تعداد بڑی تھوڑی ہے، بات سمجھے تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ جب یہ بات کہی تو مجمع میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ انگریز کا مقابلہ کرنا چاہیے، چونکہ ہندوستان کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ آزادی جو لڑی گئی، اس جنگ آزادی کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے 1857 کی جنگ آزادی۔ اس جنگ میں ایک طرف علماء تھے اور دوسری طرف انگریز تھا۔ غداری کی وجہ سے علماء کو فتح نہیں ہو سکی، انگریز غالب آ گیا، اور اس کے بعد وائسرائے برطانیہ نے ایک وفد ہندوستان میں بھیجا کہ جاؤ، جا کر پتہ کر کے آؤ کہ انگریز کی حکومت کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے۔ وائسرائے برطانیہ کے اس وفد کے سربراہ کا نام تھا ڈاکٹر ولیم میور۔ اس نے رپورٹ لکھی کہ جب تک اس بر صغیر میں مولوی موجود ہیں، قرآن موجود ہے، اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ 1863 میں ہندوستان میں علماء کے قتل عام کا انگریز نے اعلان کیا کہ جب انگریز ہندوستان میں آیا تھا 1601 میں تو دلی کے شہر میں 1000 دینی مدرسے تھے، لیکن 1864 میں ایک دینی مدرسہ بھی پورے بر صغیر میں موجود نہیں تھا۔ انگریز نے شاہ ولی اللہ کی مدرسہ رحیمیہ جو دلی کا مرکز تھا، اس مدرسے کے اوپر بلڈوزر پھرا دیے، مسجد شہید کرا دی، اس مدرسے کو تباہ کر دیا، علماء کا قتل عام کیا۔ کیونکہ مسٹر ٹامسن اپنی انگریزی کی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ 1857 سے لے کر 1864 تک یہ ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں۔ ان سالوں میں 14,000 علماء کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک ان کی گردنوں کو لٹکایا گیا۔ 14,000 علماء کو مسٹر ٹامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنا کر 100 علماء کو ایک ایک دن میں پھانسی دی۔ 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے دریائے راوی میں ڈالا جاتا اور اوپر سے ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ عجیب موقع تھا کہ علماء کو سوروں کی کھال میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں پر ڈالا گیا، علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، علماء کو ہاتھیوں کے اوپر کھڑا کر کے درختوں سے ان کی گردنوں کو باندھا گیا۔ وہ ٹامسن کہتا ہے کہ میں دلی میں اپنے خیمے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے 40 علماء کے کپڑے اتارے گئے۔ 40 علماء کہ جب کپڑے اتار کر ان کو آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا اور اس کے بعد میرے سامنے 40 اور علماء لائے گئے، اور انگریز نے کہا مولویوں ایک دفعہ کہہ دو، صرف ایک دفعہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، تمہیں ابھی چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ اگر تم نہ مانے تو انہی 40 مولویوں کی طرح تمہارے بھی کپڑے اتار کر تمہیں بھی آگ کے انگاروں میں جلایا جائے گا۔ ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ پہلے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے اور دوسرے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے، لیکن ایک عالم نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہ جھکائی۔ میرے دوستو، اس مدرسے میں، اس مرکز میں جہاں سے یہ علم حاصل ہوتا تھا وہ شاہ ولی اللہ کا مرکز تھا، لیکن اس کو بھی بلڈوزروں سے شہید کر دیا گیا۔ اور انگریز کی عدالت میں ایک عالم احمد اللہ شاہ مدراسی کو
ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر لایا گیا۔ گورا افسر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا شاہ جی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ شاہ جی نے کہا میں نے تو نہیں پہچانا۔ اس گورے نے کہا میں آپ کا شاگرد ہوں، فلاں مدرسے میں نے آپ سے عربی پڑھی ہے، آپ میرے استاد ہیں۔ جج نے کہا، اور اس جج کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ شاہ جی نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ جج نے کہا میرے کاغذوں میں تمہیں گولی مارنے کا حکم ہے، اگر تم یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھا تو میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں۔ کتابوں میں موجود ہے کہ احمد اللہ شاہ مدراسی رحمت اللہ علیہ نے کہا، اوے انگریز جج، میں اپنی جان کو بچانے کے لیے رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اس لیے میں تیرے سامنے گردن نہیں جھکا سکتا۔ چنانچہ اس احمد اللہ شاہ مدراسی کو چوک میں کھڑا کر کے اس کو گولی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ ایک جج کہتا ہے کہ مجھے میری بیوی نے کہا کہ مجھے کوئی منظر دکھاؤ۔ وہ بے ایمان اپنی بیوی کو منظر دکھانے گیا تو ڈاکٹر ولیم میور کہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر ایک عقوبت خانے میں گیا اور ایک توپ لائی گئی۔ اس توپ کے منہ کے ساتھ ایک اس دور کے بہت بڑے جید عالم کو جس کی سفید داڑھی تھی اس توپ کے منہ کے آگے باندھا گیا اور اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اب منظر دیکھنا، اور اس توپ کا بٹن دبا دیا گیا۔ جب توپ کا بٹن دبایا گیا وہ انگریز کہتا ہے کہ میں حیران ہوا کہ ادھر بٹن دبانے کی دیر تھی اور ادھر اس جید عالم کا ریزہ پوری فضا میں بکھر گیا، لیکن انگریز کو ترس نہیں آیا۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے یہ عرض تمنا سے بیزار کی دنیا، اور سختیاں دشواریاں پابندیاں مجبوریاں، یاد ایام جفاں بھلائیں تو بھلائیں کس طرح، دل فرنگی سے لگائیں تو لگائیں کس طرح۔ یہ ایک ایسی زندہ جاوید داستان، اور اسی جنگ کے بعد انگریز نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تو مولانا جعفر تھانیسری اور مولانا یحییٰ علی اور مولانا مملوک علی کو امبالے سے گرفتار کیا گیا اور ان کو ہتکڑیاں پہنا کر، پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر، جوگیانہ لباس پہنا کر امبالہ سے لاہور کوٹ لکھپت جیل تک پیدل لایا گیا۔ اور جب اندر داخل ہوئے تو گورے افسر نے کہا کہ ان ملاؤں کو ایک ایک لوہے کا توپ ان کے جسموں میں، ان کی گردنوں میں ڈال دو، یہ ایسے باز نہیں آئیں گے۔ مولانا جعفر تھانیسری تاریخ کالا پانی میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے لہو بہتا تھا، ہمارے پاؤں سے لہو بہتا تھا ان زخموں کی وجہ سے، لیکن انگریز کو ترس نہ آیا، ہمیں تہ خانے میں بند کر دیا گیا اور ایک ایک توپ لوہے کا ڈال دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہمیں مال گاڑی کے ایک ڈبے میں رکھ دیا، 3 مہینے کے بعد وہ مال گاڑی کا ڈبہ ملتان پہنچا، ہماری آنکھوں کو باندھ دیا گیا اور ملتان ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جیل میں ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنا کر ہمیں ڈالا گیا اور ہمیں کالے وارنٹ دے دیے گئے کہ صبح کو تمہیں پھانسی ہوگی۔ جب پھانسی کی سزا سنی تو ہم ہنسنے لگے۔ انگریز نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے۔ مولانا تھانیسری کہتے ہیں کہ میں نے کہا زخموں سے نجات مل جائے گی، میں نے کہا کہ دکھوں سے نجات مل جائے گی اور ہم شہید ہوں گے اور سیدھے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہ بات انگریز کو پسند نہ آئی۔ انگریز نے مولانا تھانیسری اور ان کے ماننے والوں کو 14 سال کے لیے کالا پانی کے جزیرے کی سزا دے دی۔ چنانچہ مولانا تھانیسری رحمت اللہ علیہ کالا پانی چلے گئے۔ جب ان کی سزائے موت تبدیل ہو گئی تو اس موقع پر کالا پانی میں انہوں نے لکھا ہے، مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا اور کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اور اس کے بعد مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کالا پانی میں گئے۔ یہ بڑا لمبا واقعہ ہے میرے دوستو۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کے کالا پانی کے جزیرے جانے کے بعد ہندوستان کی زندہ جاوید تاریخ اپنا رخ بدلتی ہے۔ 1867 عیسوی میں مولانا محمد قاسم نانوتوی کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا نانوتوی کو حکم دیا کہ دیوبند کی جگہ پر ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھو۔ انہوں نے 1867 عیسوی میں دیوبند کی جگہ پر ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھی۔ میرے دوستو، اس دینی مدرسے
مدرسے کا سب سے پہلا جو طالب علم شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی پیدا ہوئے کہ جس نے سب سے بڑی عالمی تحریک ریشمی رومال کی بنیاد رکھی، اور یہ عالمی تحریک ریشمی رومال 1911 عیسوی میں چلی اور 1919 عیسوی میں ختم ہو گئی، اور اس کے بعد 1920 عیسوی میں 20 نومبر کو شیخ الہند وفات پا گئے۔ میرے دوستو، مولانا شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس دیوبند کے مدرسے سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا حکیم الامت پیدا کیا۔ شیخ الہند وہ ہے کہ جس کے شاگردوں میں وہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ پیدا ہوا جس نے 2800 کتابیں لکھی۔ شیخ الہند محمود حسن وہ ہے کہ جس کے شاگردوں میں عبید اللہ سندھی پیدا ہوا، جس کے شاگردوں میں مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی پیدا ہوا۔ میرے دوستو، وہ شیخ الہند جس کے شاگردوں میں انور شاہ کشمیری پیدا ہوا، جس کے شاگردوں میں مولانا محمد الیاس تبلیغی جماعت کا بانی پیدا ہوا۔ مولانا محمد الیاس تبلیغی جماعت کے بانی یہ شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ ان کی تبلیغی جماعت آج پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اب تبلیغی جماعت کو روک نہیں سکتی۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک مرتبہ پنجاب میں بھی کچھ لوگوں نے ایک تبلیغی جماعت بنائی تھی، اور اس تبلیغی جماعت کا نام رکھا تھا سنی تبلیغی جماعت۔ وہ سنی تبلیغی جماعت پنجاب میں ہی حیدرآباد سے واپس چلی گئی۔ وہاں پوچھا گیا کہ واپس کیوں گئے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے کہ لوگوں نے دعوتیں کرنی چھوڑ دی ہیں، اب ہم اگر وہاں رہتے تو بھوکے مر جاتے ہیں۔ مقابلہ مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کا، اور ایک دن کے لیے بھوکا رہنا گوارا نہیں۔ میرے دوستوں، وہ شیخ الہند محمود حسن جس کے شاگردوں میں مفتی کفایت اللہ دہلوی پیدا ہوا۔ میرے دوستوں، وہ شیخ الہند جس کے شاگردوں میں مولانا سید حسین احمد مدنی پیدا ہوا۔ وہ حسین احمد مدنی جو 18 سال پیغمبر کے روزے پہ حدیث پڑھاتا ہے، وہ حسین احمد مدنی جو 4 سال مالٹا کے جزیرے میں اپنے استاد کی خدمت کرتا ہے، وہ حسین احمد مدنی جس کو ایک خط پہنچا کہ گھر کے 19 افراد مر چکے ہیں، تو اس کے جواب میں اس نے ایک شعر لکھا، بڑا عجیب شعر ہے۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کو خطاب کر کے کہا، تیرے عشق میں کوہ علم سر پہ لیا، جو ہو سو ہو، عیش و نشاط زندگی تج دیا، جو ہو سو ہو۔ میرے دوستو، وہ حسین احمد مدنی کہ جو شیخ الہند کی وفات کے موقع پہ موجود نہیں تھے، لیکن شیخ الہند کا جب جنازہ دلی سے حکیم اجمل خان کی کوٹھی سے دیوبند لایا گیا اور ان کو ایک تختے پہ لٹایا گیا، تو ان کے جسم پہ ہڈیوں کے سوا کوئی چیز نہ تھی۔ کمر سے کپڑا اٹھا کر لوگوں نے دیکھا، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یہ بڑی تکلیفیں ہیں۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے شیخ الہند محمود حسن کو مالٹا کے جزیرے میں انگریز تہ خانے میں لے جاتا، اور تہ خانے میں لے جا کر محمود حسن کے جسم کو لوہے کی گرم سلاخیں لگاتا اور کہتا کہ محمود حسن انگریز کے حق میں فتویٰ دو۔ محمود حسن کو جب ہوش آتا تو یہی کہتا، انگریز میں بلال کا وارث ہوں، میری چمڑی ادھڑ سکتی ہے لیکن انگریز کے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ میرے دوستو، ہمارا تعلق اس عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ ہے جس کے بارے میں ظفر علی خان کہتا ہے، کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ ہمارا تعلق اس قاسم نانوتوی کے ساتھ ہے کہ جو پیغمبر کے عشق میں کیا عجیب بات کہتا ہے۔ حضور کے عشق میں تم نے بڑے بڑے شاعروں کا کلام پڑھا ہوگا، تم نے ماہر القادری کے یہ شعر بھی پڑھے ہوں گے کہ تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد، فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبیٰ پہ ملا نام محمد۔ تم نے بڑے بڑے شاعروں کا کلام پڑھا ہوگا، تم نے فانی بیدانوی کا یہ شعر بھی پڑھا ہوگا کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر،
ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی. تم نے بڑے بڑے شاعروں کے کلام سنے ہوں گے، لیکن آؤ میں تمہیں تڑپانا چاہتا ہوں. قاسم نانوتوی نے پیغمبر کے عشق میں کیا عجیب بات کہی ہے. وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکا کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلب کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا. حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرے آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں میں کوثر لٹایا گیا. اتنا بڑا عالم پیغمبر کی شان میں کیا عجیب بات پیش کرتا ہے، لیکن ہندوستان کا اور پاکستان کا ایک بے ضمیر طبقہ اسی قاسم نانوتوی پر کفر کے فتوے لگاتا ہے. اس کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. میرے دوستو، آج ہندوستان میں حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اس ملک میں اسلام بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. پتہ نہیں کہ اسلام اس وقت تک کہاں تک پہنچا ہے. میرے دوستو، ہم اسے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے لوگ ہیں، جس کو انگریز نے برف کے بلاک پر لٹا دیا تھا اور اس کے جسم پہ ایک اور برف کا بلاک رکھ دیا. اور احمد علی لاہوری کو انگریز نے کہا اے احمد علی کیا خیال ہے؟ تو فرمایا میرے جسم کو برف کے بلاکوں سے ٹھنڈا کر سکتے ہو، لیکن احمد علی کے ایمان کی چنگاری کو ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا. دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں علماء دیوبند کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.